Ramzan that we are blessed to have Dr. Farhat Hashmi here. آج کل بھی وہ ایک بہت بڑے پروجیکٹ کے اوپر کام کر رہی ہیں اور اگین دیٹ از دا پروجیکٹ جس میں ٹو میک اس انڈرسٹینڈ قرآن کے لفظی معنی اگر مجھے اور آپ کو آ جائیں تو شاید میری اور آپ کی زندگی بہت سے. قرآن تو ہم نے عربی میں پڑھ لینا، مطلب ہمیں اس کا آنا کوئی نہیں ہے. اسلامک اسکالر ہیں، مبلغ ہیں، الہدا انسٹیٹیوٹ آف کینیڈا میں آپ ان سے ملاقات کر سکتے ہیں. رمضان کے مہینے میں آپ کے جو کورسز یہ 1 گھنٹے سے 2 گھنٹے کی کلاسز ہوں گی. اللہ تعالیٰ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کا سایہ میرے آپ کے سروں پہ سلامت رکھے تاکہ ہم کو اچھے کی تعلیم مل سکے. وہ کہتے ہیں نا کہ دوستی آپ کی، کمپنی آپ کی زندگی کو اور میری زندگی کو ڈیفینیٹلی بدل سکتی ہے. ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ میرے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحبہ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں خیریت سے ہوں. ماشاءاللہ ڈاکٹر، ویری گڈ ٹو سی یو ڈاکٹر صاحبہ، ویری گڈ. وی آر بلیسڈ ٹو ہیو یو ہیئر ان ٹورانٹو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ڈاکٹر صاحبہ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ ان دنوں بھی دن رات میں، اور بعض اوقات لوگ احساس نہیں کر سکتے کہ ہمارے اسکالرز کتنی محنت کر رہے ہیں، اور آپ دن رات آج کل ایک اور اپنی کتاب کی تیاری میں لگی ہوئی ہیں جو قرآن پاک جو میرا منشور زندگی ہے اس کی سمجھ دینے کے لیے، اور قرآن کے لفظی معنی کے ساتھ ہی. یہ مہینہ شعبان کا مہینہ ہے. میں اس کے بعد بالکل خاموش رہوں گی. آپ سے سننا چاہتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سینگ جو میری نظر سے گزری کہ شعبان کا مہینہ میرا ہے اور رمضان کا اللہ نے کہا یہ مہینہ میرا ہے. تو آج 15 شعبان کی رات بھی ہے، کچھ فرمائیں گی آپ؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. شعبان جو ہے یہ اسلامی کیلنڈر کا 8واں مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان میں آتا ہے. رجب بھی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حرمت والا مہینہ ہے، اور رمضان تو خیر اس کی فضیلت اور اس کی برکتوں کا کیا کہنا. اس مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا، آپ کیا کرتے تھے؟ یہ وہ مہینہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے رکھے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفل روزہ رکھنے لگتے تو ہم کہتے کہ اب آپ روزہ رکھنا چھوڑ دیں گے، یعنی روزہ رکھنا چھوڑیں گے ہی نہیں. اور جب روزہ چھوڑ دیتے تو ہم کہتے کہ اب آپ روزہ رکھیں گے ہی نہیں. اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کبھی پورے مہینے کے نفلی روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا. رمضان کے علاوہ آپ نے شعبان میں پورے مہینے کے روزے رکھے. جتنے روزے آپ شعبان میں رکھتے تھے اتنے روزے کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے تھے. یعنی رمضان کے بعد سب سے زیادہ جس مہینے کے روزے رکھنے چاہیے ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، وہ شعبان کا مہینہ ہے. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، تو یہ بھی فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان اور رمضان کے علاوہ پے در پے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا. تو ان احادیث سے ہمیں ماہ شعبان میں کثرت سے روزہ رکھنے کی اہمیت کے بارے میں پتہ چلتا ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس میں لوگوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوتے ہیں. سنن نسائی کی ایک روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے اسامہ بن زید جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت محبوب تھے، آپ کے جو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے ان کے بیٹے تھے، زید بن حارثہ کے بیٹے تھے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو کسی مہینے میں اتنے روزے رکھتے نہیں دیکھا جتنے آپ شعبان میں رکھتے ہیں. آپ نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے کہ لوگ اس میں غفلت کر جاتے ہیں. یہ رجب اور رمضان کے درمیان ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ اس میں رب العالمین کے ہاں انسانوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں، یعنی جس وقت میرے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے آئے تو میں روزہ رکھے ہوئے ہوں. تو اس حدیث میں بھی اس حدیث سے خاص طور پر شعبان میں روزہ رکھنے کی حکمت بتائی گئی ہے کہ کیوں اتنے زیادہ روزے رکھے جائیں.
کہ ایسا مہینہ ہے جس میں اعمال اوپر اٹھائے جاتے ہیں. اور بعض علماء نے اس کی حکمت یہ بھی بیان کی ہے کہ ان روزوں کا مقام ایسے ہی ہے جیسے فرض نماز سے پہلے سنت پڑھی جاتی. یعنی ہم جیسے فرض ادا کرتے ہیں ظہر کے تو اس سے پہلے 4 سنت پڑھتے ہیں, یا فجر کے فرض پڑھتے ہیں تو اس سے پہلے سنت پڑھتے ہیں. تو اسی طرح فرض روزے جو رمضان کے ہوں گے تو ان سے پہلے سنت ادا کی جائے گی, اور نفس جو ہے وہ رمضان کے لیے تیار ہو جاتا ہے. شعبان کا پورا مہینہ ہی فضیلت والا ہے, اور یعنی اس کی فضیلت کسی ایک خاص دن کے ساتھ نہیں بلکہ پورے مہینے کے ساتھ ہے. ہاں, امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصف شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے منع کیا ہے, اور اس کی وجہ کیا ہے کہ رمضان کے لیے پھر طاقت بحال ہو جائے. لیکن جو لوگ ریگولرلی ایام 20 کے روزے رکھتے ہیں, یعنی ہر ماہ کی 13, 14 اور 15 تاریخ کو, یا پھر پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں, یا گزشتہ رمضان کے اگر روزے ان کے چھٹے ہوئے ہیں اور وہ روزہ رکھنا چاہتے ہیں, تو ان لوگوں کے لیے تو رعایت ہے. لیکن عام افراد جو ویسے روزے نہیں رکھتے تو بہتر یہ ہے کہ وہ پھر 15 کے بعد چھوڑ دیں. اور اسی طرح رمضان سے پہلے پہلے پچھلے فرض روزے اگر چھٹے ہوئے ہیں تو ان کی قضا بھی چکا دینی چاہیے. ابو سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرماتے ہوئے سنا کہ میرے اوپر رمضان کا روزہ لازم ہوتا, یعنی میرے چھٹے ہوئے ہوتے تھے روزے, شعبان سے پہلے اس کی قضا کی توفیق نہ ہوتی, یعنی سارا سال گزر جاتا اور میں شعبان میں ہی پھر ان کو پورا کر لیتی. تو یحییٰ کہتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مشغول رہنے کی وجہ سے تھا, یعنی مصروفیت کی بنا پر تھا. تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اگر کسی شخص کی ایسی مصروفیت ہے, ایسا کام ہے کہ وہ جلد روزے قضا نہیں بھی رکھ سکتا, کچھ لوگ تو شوال کے مہینے میں ہی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں, تو وہ شعبان میں بھی پورے کر سکتے ہیں, کیونکہ اس مہینے کے روزے بھی فضیلت والے روزے ہیں. پھر اسی طرح شعبان میں خاص طور پر قرآن مجید کی تلاوت بھی کرنی چاہیے. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سلمہ بن کہیل کہتے ہیں کہ شعبان کے مہینے کو قرأت قرآن کا مہینہ کہا جاتا ہے. یعنی جو ہمارے پہلے بزرگ نیک لوگ تھے وہ اس مہینے میں خاص طور پر تلاوت قرآن کا اہتمام کرتے تھے. حافظ ابن رجب کہتے ہیں کہ جب شعبان داخل ہو جاتا تو عمر بن قیس اپنی تجارت بند کر دیتے اور قرآن کی قرأت کے لیے خود کو فارغ کر لیتے, اور کہتے تھے کہ خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے رمضان سے پہلے پہلے اپنے نفس کی اصلاح کر لی. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ہمارے اپنے کچھ قصور, غلطیاں, کوتاہیاں, گناہ ہوتے ہیں جو ہماری نیکیوں کے راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں. تو اس کے لیے بھی یہ ہے کہ پھر شعبان کے مہینے میں کثرت سے استغفار بھی کرنی چاہیے, تاکہ ہم جب رمضان میں داخل ہوں تو بھرپور طریقے سے داخل ہوں اور خوب خوب عبادت کر سکیں, کیونکہ وہ نیکیوں کا موسم بہار ہے. تو ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ ہمارا شعبان کیسے گزر رہا ہے, اور پھر یہ کہ ہم کتنی تیاری کر رہے ہیں. عام طور پر لوگ رمضان اور عید کی تیاری کے لیے اس مہینے کو بزنس کا مہینہ بنا لیتے ہیں, اور زیادہ ٹائم جو ہے وہ پھر دنیا کے کاموں میں لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے, وہ بھی انسان کی ضرورت ہے, لیکن اس میں بھی اعتدال ہونا چاہیے, کیونکہ رمضان جو ہے اس سے پہلے تیاری ضروری ہے. تو شعبان جو ہے یہ تیاری کا مہینہ ہے. ابو بکر بلخی کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ ماہ رجب کھیتی لگانے کا مہینہ ہے اور ماہ شعبان کھیتی کو پانی لگانے کا مہینہ ہے, اور ماہ رمضان کھیتی کاٹنے کا مہینہ ہے. یعنی اس میں انسان پھر زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما لیتا ہے, یعنی فائدہ یا نفع اٹھاتا ہے. تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ماہ رجب کی مثال ہوا جیسی ہے, ماہ شعبان کی مثال بادلوں جیسی ہے, اور رمضان کی مثال بارش جیسی ہے. یعنی جیسے پہلے ہوائیں چلتی ہیں, پھر بادل آتے ہیں, پھر اس کے بعد بارش برستی ہے. تو جس نے ماہ رجب میں نہ تو کھیتی بوئی ہو, نہ شعبان میں کھیتی کو پانی لگایا ہو, تو وہ رمضان میں کیا کھیتی کاٹے گا. یعنی جس نے تیاری نہیں کی ان نیکیوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی. آپ دیکھیں جیسے کچھ سیلز لگتی ہیں, بلیک فرائیڈے ہوتا ہے, یا اور اس طرح کے خاص دن ہوتے ہیں, تو لوگ پہلے سے ہی پلان کر کے رکھتے ہیں اور پھر
ساری تیاری کے ساتھ اس دن سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں. اور جہاں تک نصف شعبان کی رات کا تعلق ہے اور اس کی عبادت کا تعلق ہے، تو نصف شعبان کی رات جو ہے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس میں نزول قرآن ہوا تھا، یعنی قرآن اس میں نازل ہونا معاف کیجیے گا، کہ اس مہینے میں قرآن نازل ہونا شروع. آپ ذرا کچھ بات ڈاکٹر صاحب آپ پانی پی لیجئے گا، آپ پانی. ڈاکٹر فتح ہاشمی صاحبہ میرے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحبہ کہ میں احسان مند ہوں، بڑی پیاری انہوں نے بات کی کہ ظاہر ہے رجب کے بعد شعبان اور شعبان کے بعد رمضان کے لیے منتظر. میرا ایک سوال ضرور آیا کہ میں بڑی تسلی سے ڈاکٹر صاحب کی بات سن رہی تھی، نصف ماہ کے بعد. اچھا نصف ماہ میرا خیال ہے یہ جو 15 شعبان کے بعد کا ذکر کر رہی ہیں، 15 شعبان کے بعد وہ لوگ جو پیر یا جمعرات کا روزہ رکھتے تھے، پورے سال رکھتے آئے ہیں، وہ تو رکھ لیں، مگر اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے اپنی رمضان کی تیاری کریں اور انرجی لیول کم نہ ہو، انرجی لیول کم نہ ہو. تو نصف ماہ جب کہہ رہی ہیں تو مجھے تھوڑا سا خیال آیا تھا 15 شعبان کے بعد سے آپ بالکل اپنی عبادات میں کمی نہ آنے دیں، مگر وہ اب ایگزرٹ نہ اپنے آپ کو کریں تاکہ یہ نہ ہو کہ رمضان آنے سے پہلے آپ ٹوٹلی ایگزاسٹ ہو چکے. کیونکہ یہ فرض روزے نہیں ہیں نا شعبان کے، تو وہ جو فرض روزے ہیں ان کی تیاری آخری 15 دن میں کریں آپ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ میرے ساتھ شامل ہوئی. ڈاکٹر فتح ہاشمی، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا بات کرنا، آپ کا ساتھ شامل ہونا، اٹ میکس اے ہیوج ڈفرنس. میرے پاس شاید الفاظ نہیں کہ میں آپ کا شکریہ کس طرح سے ادا کروں. جی ڈاکٹر صاحب. جی تو شکریہ تو آپ کا کہ آپ نے مجھے موقع دیا اور ہم کچھ بات شیئر کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. تو شعبان کی جو نصف شعبان کی رات ہوتی ہے جس کو 15ویں شعبان کی رات کہتے ہیں، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رات جو ہے وہ خاص عبادت کی رات ہے، اور اس وجہ سے کہ اس میں قرآن مجید نازل ہوا تھا، شروع ہوا تھا، جی نزول شروع ہوا تھا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ رمضان میں ہوا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. تو 15 شعبان کو نہیں شروع ہوا بلکہ رمضان میں شروع ہوا ہے. صحیح. پھر اسی طرح عام طور پر لوگ 15ویں شعبان کی رات کو شب برات کہتے ہیں کہ اس رات میں برات ہو جاتی ہے، یعنی انسان کے گناہ جو ہیں وہ سارے معاف ہو جاتے ہیں. یا کچھ اور چیزیں بھی لوگ جو ہیں ان کے کچھ کانسیپٹس ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بخشنے کے لیے آسمان دنیا پر اس رات کو نزول فرماتے ہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں تاکہ لوگوں کو بخش دیا جائے. حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا رب ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے. جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے اور آواز دیتا ہے کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اسے قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اس کو عطا کروں، کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے یعنی بخشش مانگے اپنے گناہوں کی تو میں اس کو معاف کر دوں. اچھا، اسی طرح بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ وہ رات ہے جس میں ہماری تقدیر یا عمر اور رزق کا فیصلہ کیا جاتا ہے. تو بات یہ کہ یہ بھی ایک غلط فہمی ہے. تقدیر جو ہے نا ہماری، وہ ماں کے پیٹ میں ہی لکھ دی جاتی ہے، اور اس کے لیے حدیث میں واضح طور پر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری پیدائش کی تیاری تمہاری ماں کے پیٹ میں 40 دنوں تک نطفے کی صورت میں کی جاتی ہے. اتنی دنوں میں پھر خون کی پھٹکی کی صورت اختیار کیا جاتا ہے، یعنی علقہ بن جاتا ہے. پھر اتنے ہی دنوں میں گوشت کے چبائے ہوئے ٹکڑے کی طرح بچہ رہتا ہے. اس کے بعد یعنی 120 ڈیز جب گزرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے اور اسے 4 باتوں کے لکھنے کا حکم دیتا ہے. اس سے کہا جاتا ہے اس کا عمل، اس کا رزق اور اس کی مدت زندگی، اور یہ کہ یہ بد ہوگا یا نیک یہ لکھ دو. تو یہ تو اس رات نہیں لکھا جاتا، یہ ماں کے پیٹ میں ہی لکھ دیا جاتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ 15 شعبان کو اللہ تعالیٰ ہمارا نامہ اعمال دیکھتا ہے. تو اس کے بارے میں بھی واضح حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہر پیر اور جمعرات کو نامہ اعمال پیش کیا جاتا ہے، اور شعبان کے پورے مہینے میں کسی وقت بھی یہ ہو سکتا ہے، جیسے پہلے میں نے ذکر کیا. یعنی اس کے لیے 15 تاریخ خاص نہیں ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوموار اور جمعرات کو اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور میری خواہش ہے کہ میرا عمل اس حال میں پیش کیا جائے کہ میں روزے سے ہوں۔ اسی طرح بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 15 شعبان کی رات کو خاص قسم کی عبادتوں یا خاص قسم کی نمازوں کے لیے مخصوص کرنا چاہیے کہ ان کا اجر زیادہ ہے۔ اس کی بھی کوئی ہمیں دلیل نہیں ملتی کہ اس میں کوئی خاص قسم کے نفل پڑھنے کی کا حکم ہے کہ اتنی دفعہ اس میں قل ہو اللہ پڑھو یا کوئی اور چیزیں پڑھو۔ روٹین میں جو بھی آپ اپنے تہجد میں پڑھتے ہیں اس سے تھوڑا اور بڑھا لیجئے، لیکن یہ ہے کہ مخصوص طریقہ کوئی نہیں بتایا گیا عبادت کا۔ پھر اسی طرح لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید 15ویں کا روزہ جو ہے وہ خاص اجر کا باعث ہے، اس کی بھی ہمیں کوئی دلیل نہیں ملتی۔ ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھنا مستحب ہے، اور شعبان میں بھی اسی طرح 13، 14 اور 15 جو ہے اس میں روزہ رکھا جا سکتا ہے، کیونکہ ہر ماہ کے 3 روزے جو ہیں یہ بڑے ثواب کے بھی ہیں۔ اور اس کا فائدہ یہ بتایا گیا ایک اور جگہ پر کہ جو شخص مہینے میں 3 روزے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کے وحر کو دور کر دیتا۔ وحر کا مطلب ہے دل کی گھٹن اور تنگی۔ تو یہ روزہ جو ہے یہ ایک علاج ہے دل کی بے چینی اور یعنی دل کے اندر جو پریشانی رہتی ہے اس کا۔ اچھا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ رات ہے جب مرنے والوں کی روحیں اپنے گھر کو واپس آتی ہیں۔ اس کے لیے بھی ہمیں قرآن و سنت سے کوئی ایسی بات نہیں پتہ چلتی، یعنی کوئی صحیح حدیث اس پر نہیں ہے کہ روحیں دنیا میں واپس آ سکتی ہیں، کیونکہ روحیں جو ہیں مرنے کے بعد ایک خاص مقام پر ہوتی ہیں اور وہ وہیں پر ہی رہتی ہیں، وہ ادھر ادھر گھومتی پھرتی نہیں ہیں، جیسے کہ ایک عام کانسیپٹ پایا جاتا ہے۔ عالم برزخ، جی ہاں، عالم برزخ، آپ نے صحیح فرمایا، وہ عالم برزخ میں ہوتی ہیں اور اپنے ٹھکانے پر ہوتی ہیں، جیسے جس کے اعمال ہوتے ہیں اس کے مطابق ان کو وہاں پر جگہ ملتی ہے، اور وہاں پر وہ ایک دوسرے سے ملتی ملاقات کرتی ہیں، لیکن ہمارے گھروں میں واپس نہیں آتی۔ تو عام طور پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ سارے لوگ یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ سارے لوگ اگر کوئی بھی کام کر رہے ہوں تو ضروری نہیں کہ وہ صحیح ہو جائے۔ تو ہمیشہ دیکھنا یہ چاہیے کہ ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں ان میں کون سی چیز ایسی ہے جو ہمارے لیے دلیل، جس کی کوئی دلیل ملتی ہے ہمیں، کیونکہ اجر تو اسی چیز کا ہی ملے گا جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملی ہے، اور اس کے مطابق ہم اس کو کریں گے اور ان ریکوائرمنٹس کو پورا کریں گے، نہ کہ اپنی طرف سے کوئی چیز بڑھا دی جائے یا گھٹا دی جائے۔ تو جی ڈاکٹر صاحبہ، نہیں آپ میرے ساتھ ایک تو یہ شیئر کریں کہ ہمیشہ وی آر ویری بلیسڈ ٹو ہیو یو ہیئر ان ٹورانٹو۔ الہدا جو ہے اٹس ویری کنوینئنٹلی لوکیٹڈ، آپ کینیڈی اینڈ میتھسن کے انٹرسیکشن کے اوپر یہ الہدا انسٹیٹیوٹ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آ جائے گا۔ ڈاکٹر صاحبہ، اس دفعہ بھی رمضان میں آپ کا پیغام کیا ہے؟ رمضان میں آپ سے ملاقات کا ایک شرف ہمیں مل جاتا ہے، اور ابھی جو آپ نے گفتگو کی ہے، اگر اس گفتگو میں سے میرے 3 سوال ہیں، میرے جیسے اور پتہ نہیں کتنے نالائق لوگ اور ہوں گے جن کے دماغ میں، وہ کہتے ہیں نالائق شاگرد کے دماغ میں سوال آ جاتے ہیں، تو میں ان کی تھوڑی تسلی چاہتی ہوں ان کی، اگر آپ کی اجازت ہوگی تو میں وہ سوال پوچھ سکتی ہوں۔ سوال تو انتہائی ذہین لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں، نالائق لوگوں کے ذہن میں سوال نہیں آتے۔ ڈاکٹر صاحب، رمضان کا کیا اسکیجول ہے الہدا کا؟ اور میری آپ تمام سے ریکویسٹ ہے اپنی بچیوں کو ضرور پہنچائیے گا، قسم سے غلط نہیں کہتی۔ اگر آپ نے اپنی بچی کی اچھی تربیت دی تو آپ سوچئے گا کہ آپ نے اپنی آنے والی نسلوں کی بہتر تربیت دی، بڑے کی عزت کیسے کرنی ہے، بچے کو ریز کیسے کرنا ہے، جھوٹ اور سچ میں تمیز کیسے کرنی ہے، خاندان کی اقدار کو کیسے، اور یہ سارا قرآن ہے ہی منشور زندگی، اور اسی منشور کی بات کرتی ہیں ڈاکٹر صاحب۔ جی ڈاکٹر صاحب، رمضان کا اسکیجول ہمارے ساتھ شیئر کر لیجیے۔ جی، رمضان میں انشاءاللہ تعالی ایک پروگرام اردو میں ہوگا اور اس کے علاوہ انگلش میں بھی ہوگا۔ تو انگلش میں آن لائن بھی ڈیلی ہوگا، اور اردو میں آن سائٹ ہوگا، یعنی الہدا کے اندر ہوگا، مکیڈم روڈ پر جو الہدا کی بلڈنگ ہے اس میں۔ اور اس میں یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ ڈیلی دن کے 12 بجے سے لے کر 1:15 بجے تک پروگرام کریں گے، پھر اس کے بعد ظہر کی اذان نماز وغیرہ ہوگی۔ اس میں انشاءاللہ دعائیں جو ہیں، اس دفعہ میں مختلف ٹاپکس پر جو قرآن و سنت میں ہمیں دعائیں ملتی ہیں ان کا ترجمہ اور ان کی تفسیر کروں گی، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس دعا میں کیا کہا گیا ہے اور ہم کیا مانگ رہے ہیں،
اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر وہ دعا ہمیں قرآن مجید میں بتائی ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دعائیں ایسی مانگی ہیں تو وہ ہمارے پاس تو الفاظ ہی نہیں ہوتے اور نہ ہمیں اس طرح مانگنے کا ڈھنگ آتا ہے, طریقہ بھی نہیں آتا. تو اس لیے میرا دل چاہا کہ کیوں نہ, کیونکہ میں ان دعاؤں کو بہت انجوائے کرتی ہوں, تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ ان دعاؤں کو اچھی طرح ڈیٹیل سے بتایا جائے, پھر اس کے ساتھ ساتھ دعا مانگنے کے آداب اور دعا کی قبولیت کے اسباب اور یہ ساری چیزیں بھی ساتھ ساتھ لوگوں کو بتائی جائیں. تو انشاءاللہ قریب مجیب یہ پروگرام کا نام رکھا ہے, قریب مجیب, قریب بھی اور سننے والا بھی, قریب بھی ہے اور قبول بھی کرتا ہے, جواب بھی دیتا ہے. ہم جب اسے پکارتے ہیں تو وہ ہماری پکار سنتا ہے اور اس کا جواب بھی دیتا ہے. اور صرف 7 گھنٹے کی کلاس جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ 12 بجے اور 7:70, اور خدا کی قسم اٹ از جسٹ کہ اچھائی کا پیغام آگے تک پہنچائیں, یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے. میں ڈاکٹر صاحبہ سے جسارت کروں گی ایک بات کہنے کی. ڈاکٹر صاحبہ بہت چیزیں بدگمانی سے پیدا ہوتی ہیں, اور بدگمانی بعض اوقات اس معاشرے میں تو ماں باپ, اور آج کی صدی میں تو بدگمانی بعض اوقات ماں باپ سے ہو جاتی ہے, بھائی بہنوں سے بدگمانی بالکل کامن ہے, رشتوں میں بدگمانی کامن ہے, افراد میں, دوستوں میں. سورۃ الحجرات کا جب ذکر آتا ہے, مجھے احساس ہے کہ آپ نے قرآن پاک کی اہم صورتوں کے بارے میں کہا, اور سورۃ الحجرات کا جب ذکر آتا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدگمانی کے بارے میں, اور یہ نہیں کہ اللہ نے یہ بھی منع کیا, آپ سے میں اس کی بارے میں چاہتی ہوں کہ قرآن کی شروع میں ایک لفظ ہے, اور مت بیچو اللہ کی آیات کو. ذرا تھوڑی سی اس کی تفصیل بتاتے ہوئے کہ جو بات میرے دل کو پسند آئے میں اس کا ذکر کرنا شروع کر دوں, کیا وہ بھی بیچنے کے مترادف آتی ہے کہ نہیں, میں اپنے ذاتی حصول کی خاطر اس چیز کو اس طرح پورٹرے کروں جو مجھے بینیفٹ دیتی ہو. اور کیا وجہ ہے کہ آپ سورۃ الحجرات کا جب ذکر آتا ہے تو بدگمانی اور گمان کا اس میں بڑا تذکرہ کیا گیا, تو آپ کیوں نہیں بچے کو اور بیٹی کو یہ ازبر کراتی تاکہ ان کی بلٹ ان بیہیویئر ہو جائے کہ ہم نے بدگمانی کو اپنے گھروں میں جگہ نہیں آنے دینی. جی ایکچولی شیطان ہمارا دشمن ہے, اور شیطان کے جو بہار ہیں اور شیطان کا جو ہم پر حملہ آور ہونے کا طریقہ ہے وہ ہے ہمارے دلوں میں وسوسے پیدا کرنا, لوگوں کے بارے میں برے خیال پیدا کرنا, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمان کرنا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, دین کے بارے میں. یہ اس کا ایک ہتھیار ہے. دشمن ہے نا, اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید فرماتے ہیں کہ وہ تمہارا دشمن, اسے دشمن سمجھو, اور جب تک ہم اس کو دشمن سمجھیں گے نہیں, اس کے وار اور اس کے ٹیکٹکس جو ہیں وہ بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آئیں گے. تو قرآن و سنت پہ اس کی کافی تفصیل بتا دی گئی ہے, اور ہمیں جو قل اعوذ برب الناس کی شکل میں ایک خزانہ دیا گیا ہے کہ ہم صبح شام ان صورتوں کو پڑھیں کہ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. تو شیطان کا وار ہمارے اوپر, یعنی وہ ہمارے دل پر نگاہ رکھتا ہے اور ہمارے دل کو بے چین کرنا چاہتا ہے, پریشان رکھنا چاہتا ہے. اس بنا پر وہ ہمارے اندر لوگوں کے خلاف کوئی نہ کوئی وسوسہ ڈالے رکھتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ الحجرات میں واضح طور پر منع فرمایا کہ اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم, کہ بہت زیادہ گمان سے بچو, کیونکہ بہت سے بعض گمان جو ہوتے ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں. یعنی اگر آپ کی سوچ بری ہے, نیگیٹو ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ جو چاہیں سوچتے رہیں. اس سوچ پر بھی پکڑ ہے. اگر آپ نے کسی کے بارے میں خواہ ایک ناروا بات گھڑ لی اپنے دل میں اور پھر اس پہ یقین کر لیا, اور پھر اس کے بعد تجسس شروع کر دیا, اور پھر اس کے بعد لوگوں سے تحقیق شروع کر دی, اور پھر اس کے بعد غیبت شروع کر دی, اور غیبت سے بھی دل ٹھنڈا نہیں ہوا تو الزام تراشی شروع کر دی, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انتہائی خطرناک ہے اور انسان کے اعمال کو برباد کرنے والی ہیں. تو یہ شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں, اور شیطان کے وسوسوں سے بچنا بہت ضروری ہے, اور اس کے لیے اپنے خیال کو بانٹنا اور اس کے اپنے خیال کو تبدیل کرنا ضروری ہوتا ہے. اور اس کے لیے اپنے خیال کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے کسی اچھے کام میں مصروفیت بڑی ضروری ہوتی ہے, کسی اچھے انسان کی صحبت, قرآن مجید کو اچھی طرح سمجھنا, اس کو سمجھ کر پڑھنا, تاکہ یہ دوسری طرف ایک فرشتہ بھی اللہ نے ہمارے لیے مقرر کیا ہوتا ہے جو ہمیں نیکی کے خیالات ہمارے دل میں ڈالتا ہے. لیکن جب ہم شیطان کی باتیں زیادہ سنتے ہیں تو فرشتہ رخصت ہو جاتا ہے.
تو یہ دونوں جو ہیں فرشتہ اور شیطان دونوں ہی ہمارے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، اور یہ پھر ہماری چوائس ہوتی ہے کہ ہم کس کی بات پہ کان دھرتے ہیں. کوئی نیکی کا خیال دل میں آتا ہے تو اس کا پیچھا کرتے ہیں اور اس نیکی کو کرنے کے لیے طریقے سوچتے ہیں، یا پھر شیطان کی بات کے پیچھے لگ کے ہم لوگوں کے ساتھ بد اخلاقی برتتے ہیں اور پھر غصہ دل میں رکھتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ ان کے حقوق ادا نہیں کرتے، اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے. تو یہ ساری چیز انسان کے لیے بڑی نقصان دہ ہو جاتی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آپ نے ابھی ارواح کا ذکر کیا کہ عالم برزخ میں یہ موجود ہوتی ہیں. قرآن پاک میں بھی یہ لفظ کہا گیا کہ اولاد صدقہ جاریہ ہے ماں باپ کی. اس کا مقصد ہے کہ میں بحیثیت اولاد اپنے والدین کے لیے اگر کچھ اچھا کروں گی تو عالم برزخ میں ان کو اس کا اجر ملے گا. کیا بالکل جی، اس میں یہ ہے کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو قرآن مجید میں آتا ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہ یہ قرآن کی آیت ہے؟ یہ قرآن کی آیت ہے کہ قرآن میں آتا ہے کہ اس دن کے یعنی جب دوبارہ لوگ اٹھائے جائیں گے اس وقت تک وہ اب برزخ میں ہیں، یعنی اب ان کے پیچھے برزخ ہے. یعنی برزخ کا بیسیکلی مطلب ہوتا ہے پردہ. یہ فارسی کا لفظ ہے جو عربی میں آ کے برزخ بن گیا، اور یعنی کہ ایک آڑ ہے، ایک رکاوٹ ہے. وہ ادھر نہیں آ سکتے، ہم ادھر نہیں جا سکتے، بس جو اس رکاوٹ کو پار کرتا جاتا ہے وہ برزخ میں پہنچ جاتا ہے. اور وہی اس کو عالم ارواح بھی کہتے ہیں کہ ہماری روحیں وہاں پر اکٹھی ہیں. تو اب یہ ہے کہ وہاں پر جو اچھی روحیں ہیں ان کے لیے علیین کا لفظ آتا ہے، ان کے درجات بلند ہیں. اور پھر جب کوئی ان کے لیے دعا کرتا ہے یا ان کے لیے صدقہ خیرات کرتا ہے یا ان کا کوئی اپنا صدقہ کیا ہوا جاری رہتا ہے بعد میں، تو ان کے درجات جو ہیں وہ بلند ہوتے رہتے ہیں. وہ پوچھتے بھی ہیں کہ ہمارا یہ درجہ کس وجہ سے بلند کیا گیا، تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ تمہارے بچے کے تمہارے لیے استغفار کی وجہ سے. اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اپنے اعمال کا دروازہ بند ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے، اور وہ 3 چیزیں صدقہ جاریہ اور نیک اولاد جو اپنی زندگی میں صدقہ جاریہ کیا تھا، سے اپنی زندگی میں کیا، اور پھر نیک اولاد جو اس نے اپنے پیچھے چھوڑی جو اس کے لیے استغفار کرتی ہے، اور اسی طرح کسی کو کوئی علم سکھایا یعنی تعلیم دی. تو جب تک آپ کے شاگرد دنیا میں ہیں، یا آپ نے کوئی مدرسہ بنوایا یا کوئی مسجد بنوائی یا کوئی نہر کھدوائی یا کوئی کنواں کھدوایا یا اور اسی طرح کوئی انسانیت کی بھلائی کے لیے کوئی ایسا کام کیا جس سے لوگ بینیفٹ کر رہے ہیں، تو وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے. اور رمضان ایک اچھا موقع ہے کہ جب ہم اپنی طرف سے صدقہ خیرات کریں تو ہم اپنے والدین اور اپنے مرے ہوئے رشتہ داروں اور دوستوں کا بھی نیت کر لیں تاکہ ان کو بھی ثواب پہنچے اس کا. بہت شکریہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کا رمضان کے دنوں میں الہدا میں. اینڈ میں یہ بھی پوچھنے کی جسارت کروں گی، آئی پرسنلی وینٹ دیر. آپ کو ڈاکٹر صاحبہ کی صحبت میں بیٹھنے کا موقع ملتا ہے، آپ کو بعد میں ملاقات کا موقع ملتا ہے، اور وہ ایک آپ ہی سے سن لوں ڈاکٹر صاحبہ کہ جو انسان کوئلے کا کاروبار کرنے کے لیے بیٹھتا ہے تو کالک لے کے اٹھتا ہے، اور جو عطردان کے پاس بیٹھے گا، خوشبو والے کے پاس بیٹھے گا تو یقیناً تھوڑی سی خوشبو لے کے اٹھے گا، چوری کر کے ضرور اٹھے گا. تو آپ ہی فرما دیں تو بہت اچھا. یہ تو آپ نے حدیث کا مفہوم بتا دیا کہ obviously انسان جس ماحول میں بیٹھتا ہے، آپ دیکھیں کچن میں آپ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کے کپڑوں میں کھانے کی خوشبو آ جاتی ہے. جی سر. تو اسی طرح اگر آپ کسی بیوٹی پارلر سے نکل رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پر جو پرفیومز وغیرہ استعمال ہوئے وہ آپ کے کپڑوں میں بھی خوشبو آ گئی ہو. تو جس ماحول میں انسان بیٹھتا ہے اس کا اثر تو قبول کرتا ہے. کوئی شک نہیں. ڈاکٹر صاحب میرا ایک آخری سوال ہے. میں زندگی مجھے بالکل یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اللہ کرے خاتمہ بالخیر خاتمہ بالایمان ہو. سب کو جانا ہے، وحد ذات اللہ کی ہے جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گی. میں نے ڈاکٹر صاحب اکثر اوقات اپنے سامنے اگر کسی کی موت دیکھی یا میں نے اس کے بارے میں بہت پڑھا بھی، تو اکثر اوقات، اور میں نے اپنے والد صاحب کو دیکھا، میں نے اپنے گھر میں ہی 1-2 لوگوں کو اور کو دیکھا، تو عالم نظام میں یعنی موت سے پہلے وہ بعض اوقات نظر کو اٹھانا، اپنی ماں یا باپ کا تذکرہ کرنا یا ان کو دیکھنا، حالانکہ وہ حقیقت ہم میں سے کسی کو بھی نہیں پتہ. اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے تک ہی رکھا ہوا ہے، تو جب ہم اس راستے پہ جائیں گے تو پتہ چلے گا. تو یہاں پہ کیا آپ فرمائیں گی؟
یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم خواب دیکھتے ہیں تو خواب میں بعض اوقات ہم اپنے مرے ہوئے رشتے داروں کو دیکھتے ہیں. یہ روح کا تعلق ہوتا ہے. روح ایک لطیف چیز ہے جس کو ٹریول کرنے، جیسے روشنی کو ٹریول کرنے میں مشکل نہیں ہے، ایسے ہی روح کو ٹریول کرنے میں یا روح کے جو اثرات ہوتے ہیں دور پار، وہ ان میں کچھ مشکل نہیں ہے ایسی کہ وہ نہ دیکھتے ہوں. تو وہ ان کو دیکھ سکتے ہیں اور بعض اوقات بولتے بھی ہیں کہ وہ آ کے بیٹھے ہیں. مختلف طرح کے لوگ ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں. ٹھیک. ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ ضرور ملاقات کیجیے گا، اور میری درخواست ہے کہ اپنی بچیوں کو ضرور بھیجیں، ضرور بھیجیں. ڈاکٹر صاحبہ آپ کا بے انتہا شکریہ. میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے، صحت دے، تندرستی دے. میرا دل چاہتا ہے کہ آپ سے یہ ایک جو لائیو ایک رابطہ ہے نا، اس میں ایک احساس، اور مجھے پتا ہے اگر میرے میں ہے تو میرے جیسی فیلنگ سینکڑوں اور لوگوں کے بیچ میں ہوں گی جو پروگرام کو سنتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. تو کبھی کبھی شامل اگر آپ ہو جائیں. مجھے احساس ہے کہ آپ بہت مصروف ہیں، بٹ مگر احسان ہوگا آپ کا. حاضر ہوں انشاءاللہ. ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کا میسیج میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. الہدا سے یہ پروگرام ہوا کرے گا 12 سے لے کے 1:15 بجے کے درمیان، 12 سے لے کے 1:15 بجے کے درمیان ایوری ڈے 12 سے 1:15 بجے ہم اس پیغام کو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ضرور کریں. اور قرآن پاک حقیقت میں مینول آف مائی لائف ہے. دس از مینول آف مائی لائف. اینڈ آف کورس بھول جاتے ہیں ہم، بہت ساری باتیں بھول جاتے ہیں. شاید آپ نہ بھولتے ہو، میں تو آپ کو اپنا ریفلیکشن دکھا رہی ہوں. بعض چیزیں پڑھنے کے بعد 2 مہینے 4 مہینے کے دوبارہ پڑھتے ہیں تو یاد آتا ہے ہاں پڑھا ہوا تھا، مگر آگے تفصیل بھولی بھی ہوتی ہے. تو رمضان کے مہینے میں اس بار تو دعاؤں کا سلسلہ ہی ہوگا. ڈاکٹر فرحت ہاشمی اللہ انہیں زندگی سے تندرستی دے. الہدا انسٹیٹیوٹ سے ڈائریکٹ ایوری ڈے 12 بجے سے لے کے 1:15 بجے سسٹر 1.25 گھنٹے کی کلاس ہے. تشریف لے کے جائیں. اس تھرسڈے کو سے مطلب آج ان سے آپ کی میں نے ملاقات کرائی. ٹاپ آف دا آور اینڈ ویلکم بیک. You are listening to WTOR بینگل سر پیش کرتا ہے روشن